آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب پر گفتگو کر رہے ہیں، علامہ محمد اقبال کی دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ جی، جو دراصل ان کے مشہور خطبات کا مجموعہ ہے، غالباً 1920 کی دہائی کے آخر میں دیے گئے تھے۔ بالکل، ان خطبات میں اقبال نے کوشش کی کہ اسلامی فکر کو آپ کہہ لیں جدید زمانے کے حساب سے سمجھا اور پیش کیا جائے۔ صحیح۔ تو ہمارے پاس آج کی بات چیت کے لیے یہ کتاب تو ہے ہی، ساتھ میں کچھ علمی تجزیے اور آن لائن مباحثے بھی ہیں جنہیں ہم نے دیکھا ہے۔ جی، مقصد سیدھا سا ہے، اقبال کے بنیادی دلائل کو سمجھنا، وہ کیسے اسلامی فکر کی تجدید چاہتے تھے، ان کے کی آرگیومنٹس کیا تھے، اور آج ہمارے لیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اقبال، جنہیں ہم حکیم الامت بھی کہتے ہیں، وہ اپنی بات شروع کرتے ہیں ایک تشخیص سے، ایک ڈائگنوسس سے۔ کس چیز کی تشخیص؟ ان کا ماننا تھا کہ پچھلی کوئی 500 صدیوں سے مسلم دنیا میں ایک طرح کا فکری جمود طاری ہے، اسٹیگنیشن ہے۔ جی، یہ ان کی فکر کا ایک مرکزی نقطہ ہے اور اسی جمود کو توڑنے کی ضرورت پر وہ زور دیتے ہیں۔ اور یہیں سے پھر وہ اجتہاد کی بحث شروع کرتے ہیں نا؟ بالکل، یہ بہت اہم ہے۔ اقبال کے نزدیک اجتہاد صرف کوئی ذاتی رائے نہیں ہے۔ اچھا؟ نہیں، بلکہ وہ اسے اسلام کے اندر حرکت، ڈائنامزم پیدا کرنے والا اصول سمجھتے ہیں، ایک مسلسل کوشش تاکہ بدلتے حالات میں اسلامی تعلیمات ریلیونٹ رہیں۔ یعنی نئے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ ان کے خیال میں مسلمانوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ اجتہاد کا دروازہ بند سمجھ لیا گیا۔ اور اس سوچ میں وہ اکیلے نہیں تھے۔ شاہ ولی اللہ، جمال الدین افغانی، جی، ان مفکرین سے وہ یقیناً متاثر تھے۔ احیاء اور تجدید کی بات تو پہلے بھی ہوئی تھی، لیکن اقبال نے اس میں ایک نیا پہلو ڈالا۔ وہ صرف انفرادی اجتہاد کی بات نہیں کر رہے ہیں، صحیح۔ انہوں نے اجتماعی اور خاص طور پر پارلیمانی اجتہاد کا تصور دیا۔ یہ بہت ریڈیکل تھا شاید اس وقت۔ یقیناً، یعنی یہ کام قانون سازی کا، نئے مسائل پر اسلامی رائے دینے کا صرف علماء کا نہیں، بلکہ عوام کے منتخب نمائندوں یعنی پارلیمنٹ کا بھی ہے، ماہرین کے ساتھ مل کر۔ وہ ترکی کی مثال بھی دیتے ہیں اس سلسلے میں، جہاں گرینڈ نیشنل اسمبلی نے یہ اختیار سنبھالا تھا۔ ہاں، خلافت کے خاتمے کے بعد اگرچہ وہ ترکی کے ہر قدم سے متفق نہیں تھے، یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے۔ بالکل، وہ محتاط تھے، ایسا نہیں کہ بس بغیر کسی اصول کے اجتہاد ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن اسی پارلیمانی اجتہاد کے نظریے پر آپ جانتے ہیں کافی شدید بحث بھی ہوئی، تنقید بھی ہوئی۔ جی ہاں، کئی بڑے علماء نے اس سے اختلاف کیا۔ جی، مثلاً مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا موقف بہت واضح رہا ہے کہ اجتہاد ایک بہت ہی سنجیدہ علمی کام ہے۔ یعنی اس کے لیے خاص مہارت چاہیے۔ بالکل، قرآن، سنت، فقہ، اصول فقہ کا گہرا علم چاہیے۔ یہ کام پارلیمنٹ میں صرف اکثریت کی رائے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ضروری نہیں کہ اراکین پارلیمنٹ وہ علمی شرائط پوری کرتے ہوں۔ جی، اسی طرح مولانا مودودی، سید سلیمان ندوی اور دیگر علماء نے بھی اس تصور پر تحفظات کا اظہار کیا۔ بنیادی نقطہ وہی تھا کہ دینی علم لازمی ہے۔ یہ اختلاف رائے سمجھنا بھی ضروری ہے اقبال کو سمجھنے کے لیے۔ بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور بڑے چیلنج کی طرف جو اقبال کے سامنے تھا، وہ تھا جدیدیت کا چیلنج۔ جی، مغرب کا غلبہ، سائنس کی ترقی، نئے فلسفے۔ سوال یہ تھا کہ اسلام ان سب کے ساتھ کیسے انگیج کرے، کیسے اپنے ریلیونس برقرار رکھے بغیر اپنی اصل روح کھوئے۔ یہ بڑا نازک معاملہ تھا۔ ایک مغربی مفکر ہیں چارلس ٹیلر، انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اقبال کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وقت کے ساتھ اسلام کو بدل دیں۔ نہیں، بلکہ وہ واپس جڑوں کی طرف گئے، قرآن و سنت کی طرف۔ ہاں، تاکہ بنیادی اصولوں کی روشنی میں نئے حالات کو سمجھا جائے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور اقبال کا ایک اور دلچسپ موقف یہ تھا کہ یورپ کی جو فکری اور سائنسی ترقی ہے، جی، وہ ایک طرح سے اسلامی تہذیب کے سنہری دور ہی کی دین ہے، مسلمانوں کا ہی ورثہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ انہوں نے دلیل دی کہ جو تجرباتی طریقہ ہے، انڈکٹیو میتھڈ، وہ اصل میں مسلمانوں نے متعارف کروایا تھا۔ تو گویا مغربی سائنس کو اپنانا اپنی ہی گمشدہ میراث واپس لینا ہے۔ بالکل، ان کا یہی خیال تھا۔ البتہ وہ اس خطرے سے بھی آگاہ کرتے تھے کہ مغرب کی ظاہری چمک دمک سے مروب نہیں ہونا، اپنی تہذیبی اقدار کو نہیں بھولنا۔ جی، تنقیدی شعور کے ساتھ سیکھنا ہے۔ تو پھر اقبال نے راستہ کون سا چنا؟ جدیدیت سے نمٹنے کا۔ ایک مفکر ہیں پیٹر برجر،
انہوں نے 3 راستے بتائے ہیں مذہب کے لیے. جی، ڈیڈکٹیو، ریڈکٹیو اور انڈکٹیو. ہاں، ڈیڈکٹیو یعنی روایت سے چمٹے رہنا، ریڈکٹیو یعنی مذہب کو جدید سیکولر سانچے میں ڈھال دینا، اور انڈکٹیو یعنی انسانی تجربے سے شروع کرنا. اقبال نے یہی تیسرا راستہ انڈکٹیو یا استقرائی چنا. یعنی وہ ماضی پرستی اور اندھی تقلید مغرب دونوں انتہاؤں سے بچنا چاہتے تھے. بالکل، وہ انسانی تجربے کو بنیاد بناتے ہیں جس میں مذہبی، روحانی تجربہ بھی شامل ہے. وہ تاریخ، نفسیات جیسے علوم سے بھی مدد لیتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کی سائنس میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے. آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت. جی، اور اس کا اثر ان کے کائنات اور خدا کے تصور پر بھی نظر آتا ہے. بالکل درست. اقبال جو کلاسیکی فزکس تھی، اس کے میکینکی اور مادہ پرستانہ تصور کائنات پر تنقید کرتے ہیں. وائٹ ہیڈ کا حوالہ دے کر کہ اس نے حقیقت کو ذہن اور مادہ میں بانٹ دیا. جی، اور ان کے خیال میں جو نئی فزکس تھی یعنی ریلیٹیوٹی، کوانٹم تھیوری، وہ حقیقت کے ایک زیادہ متحرک، ڈائنامک اور روحانی تصور کی طرف اشارہ کرتی ہے. کیسے؟ کوئی مثال؟ جیسے آئنسٹائن کا یہ تصور کہ کائنات محدود ہے، فائنائٹ لیکن بے کنارہ، ان باؤنڈڈ. اور یہ کہ مکان، اسپیس کوئی خالی ڈبہ نہیں جس میں مادہ رکھا ہے، بلکہ وہ خود مادے پر منحصر ہے. یہ چیزیں مادے کے جامد تصور کو ختم کرتی ہیں. اور اقبال سمجھتے تھے کہ یہ نیا سائنسی ویو قرآن کے تصور سے زیادہ قریب ہے. جی، جہاں کائنات کو جامد اشیاء نہیں بلکہ خدا کی نشانیاں، آیات کہا گیا ہے جو مسلسل حرکت اور تخلیق میں ہیں. یہ مسلسل تخلیق والی بات دلچسپ ہے. اقبال اس کے لیے اسلامی فکر سے بھی حوالے لاتے ہیں. بالکل، وہ اشاعرہ کے نظریہ جوہر، ایٹمزم کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، ایٹم والا نظریہ؟ ہاں، لیکن وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ نیوٹن والے جامد ایٹم نہیں ہیں. اشاعرہ کے جواہر متحرک ہیں، ڈائنامک. وہ لمحہ بہ لمحہ خدا کی طرف سے تخلیق ہونے والے واقعات یا اعمال ہیں. ایونٹس یا ایکٹس. جی، جن سے مکان اور زمان بنتے ہیں. جی، یہ کائنات کے ایک مسلسل عمل تخلیق، کنٹینیوس کریشن کا تصور ہے. اسی طرح وہ نظام کے تصور تفرع یعنی لیپ یا جمپ کا بھی ذکر کرتے ہیں. تفرع یعنی جست لگانا؟ ہاں، کہ حرکت میں جسم کا درمیانی مقامات سے گزرے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا. یہ بھی زمان و مکان کے ہموار تسلسل کو چیلنج کرتا ہے. خالص دوران، پیور ڈیوریشن. خالص دوران؟ جی، یہ خدا کی ذات کا وقت ہے، ایک مسلسل بہاؤ جس میں ماضی، حال، مستقبل ایک ساتھ ہیں، ناقابل تقسیم. شاید ہماری یادداشت کی طرح جہاں ماضی حال میں زندہ ہوتا ہے. اچھا، اور دوسرا ہے سلسلہ وار وقت، سیریل ٹائم. یہ ہماری دنیا کا وقت ہے، لمحوں کا تسلسل، ماضی، حال، مستقبل کی ترتیب جیسے گھڑی چلتی ہے. اور یہ دونوں حقیقتیں ہیں؟ اقبال کے نزدیک ہاں، ایک ساتھ موجود ہیں. قرآن کی آیات بھی شاید اسی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے رات اور دن کا آنا جانا. اس تصور کا کوئی خاص نتیجہ؟ بہت اہم نتیجہ یہ ہے کہ خدا کا علم صرف پہلے سے سب کچھ لکھا ہونا نہیں ہے، پیسو اومنیشنس نہیں. تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک تخلیقی علم ہے، کریٹو نالج، جو کائنات میں حقیقی نیاپن، نوولٹی اور انسانی آزادی، فریڈم کی گنجائش پیدا کرتا ہے. مستقبل مکمل طور پر طے شدہ نہیں ہے. انسانی آزادی، یہ ہمیں اقبال کے ایک اور بہت ہی مشہور تصور کی طرف لے آتی ہے، خودی. جی، انسانی انا، ذات، ایگو. اقبال خودی کی انفرادیت، اس کی پوشیدہ صلاحیتوں اور اس کی نشوونما پر بہت زور دیتے ہیں. جی، انسان کوئی بے بس مخلوق نہیں ہے، اس میں اپنی تقدیر بنانے کی صلاحیت ہے. وہ قرآن کے تصور کو نمایاں کرتے ہیں کہ انسان زمین پر خدا کا نائب ہے، خلیفہ ہے، اور اسے ایک آزاد شخصیت کی امانت سونپی گئی ہے. وہ سورۃ الاحزاب کی آیت 33-72 کا حوالہ دیتے ہیں نا. ہم نے امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم جاہل نکلا. یہاں امانت سے اقبال کی مراد شخصیت اور آزاد اختیار ہے. جی بالکل، یہی ان کی تشریح ہے.
اسی آزادی کے تصور سے وہ حبوط آدم یعنی آدم کے جنت سے نکلنے والے واقعے کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں، اور وہ اسے کوئی اخلاقی گراوٹ یا سزا نہیں سمجھتے۔ تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اسے انسان کے ارتقاء کا ایک اہم قدم مانتی ہیں، سادہ شعور سے خود شعوری، سیلف کانشسنس اور آزاد انتخاب، فری چوائس کی طرف پہلا قدم۔ وہ قرآن اور بائبل کے بیان میں فرق بھی بتاتے ہیں۔ جی، کہ قرآن میں سانپ کا ذکر نہیں، ہوا کی پسلی سے تخلیق کا نہیں، اور زمین سزا کی جگہ نہیں، بلکہ مستقر و متاع یعنی رہنے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ اور اقبال کے مطابق خدا نے یہ آزادی دے کر گویا ایک خطرہ مول لیا۔ ہاں، کیونکہ آزادی کے ساتھ غلطی کا امکان تو ہوتا ہے، لیکن یہ خطرہ اس لیے مول لیا گیا تاکہ انسان اپنی مرضی سے نیکی کو چنے اور اپنی خودی کو مضبوط بنائے، لازوال بنائے۔ خودی کی مضبوطی اور لاپانیت یہ ہمیں بقائے دوام یعنی لائف آفٹر ڈیتھ کے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ جی یہاں بھی اقبال کا نظریہ روایتی جامد تصور سے الگ ہے۔ بالکل، بقا صرف زندہ رہنا نہیں، بلکہ یہ خودی کا ایک مسلسل سفر ہے، ارتقاء کا۔ قرآن کی آیت ہے نا، تم ضرور طبق در طبق ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھتے جاؤ گے۔ 84-19۔ جی، اسی تصور کے تحت جنت اور دوزخ بھی جغرافیائی جگہیں نہیں رہتی، تو کیا ہیں؟ کردار اور اندرونی کیفیتیں، اسٹیٹس آف بینگ۔ دوزخ بھی ابدی سزا نہیں، بلکہ ایک اصلاحی تجربہ، کریکٹیو ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، تاکہ بھٹکی ہوئی انا کو حقیقت کا سامنا کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ جی، الہی رحمت کا سامنا کرنے کے۔ اور اس انا کی نشوونما اور خدا سے تعلق کا ایک ذریعہ دعا ہے۔ بالکل، اقبال دعا کو صرف مانگنا نہیں سمجھتے، اچھا، یہ اپنی خودی کو جانچنے، اپنی کمزوریوں اور صلاحیتوں کو پہچاننے اور اس الٹیمیٹ ریالٹی سے جڑنے کا عمل ہے، ایک طرح سے خود کو دریافت کرنا۔ اور اس کا اجتماعی پہلو بھی اہم ہے۔ بہت اہم، خاص طور پر اجتماعی نماز۔ یہ اتحاد، مساوات، یکجہتی پیدا کرتی ہے، جغرافیائی، نسلی فرق مٹاتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عبادت کی اصل روح اہم ہے، ظاہری شکل پر جھگڑنا نہیں۔ جی، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اپنے 5ویں خطبے میں مسلم ثقافت کی روح والے میں اقبال اسلامی تہذیب کی خاص بات کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو استقرائی عقل، انڈکٹیو انٹلیکٹ سکھائی، یعنی مشاہدے اور تجربے سے علم حاصل کرنا۔ اور ختم نبوت کا تصور؟ ان کی نظر میں اس نے انسانی فکر کو آزاد کیا، اب علم کے لیے مافوق الفطرت اتھارٹی کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ اپنے وسائل پر انحصار کرنا ہے، فطرت، تاریخ اور ذات۔ جی، یعنی باطنی نفسیاتی تجربات۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ قدیم اور جدید دونوں جہانوں سے ہیں، ماضی کی روحانی بصیرت کے وارث بھی اور مستقبل کی عقلی ترقی کی بنیاد بھی۔ بالکل، اسی لیے وہ اسپینگلر جیسے مفکرین پر تنقید کرتے ہیں جو اسلامی ثقافت کو صرف یونانی یا مجوسی ثقافت کا عکس سمجھتے تھے۔ اس کی اپنی منفرد عقلی روح کو نہیں پہچانتے تھے۔ جی، تو اگر ہم سمیٹیں، اقبال کے ان تمام افکار کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ ہمیں کس طرف بلا رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہ اسلام کی ایک متحرک، ڈائنامک تشریح کی دعوت دے رہے ہیں، ماضی پرستی سے نکل کر مستقبل کی طرف دیکھنے کی، جدید دنیا کے چیلنجز سے، سائنس سے، فلسفے سے گھبرانے کے بجائے ان سے مکالمہ کرنے کی۔ جی، ایک تنقیدی مکالمہ، ان سے سیکھنا اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی خودی کو آپ کہہ لیں ریئلائز کرنا۔ تو آخر میں کوئی ایسا نقطہ جو آج بھی ہمارے لیے غور طلب ہو اس پوری گفتگو کی روشنی میں؟ ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اقبال نے جس اجتماعی اشتہاد کی بات کی تھی نمائندہ اداروں کے ذریعے، جی، پارلیمانی اشتہاد، ہاں، وہ آج کے دور میں جہاں مسلم معاشرے اتنے متنوع اور بکھرے ہوئے ہیں، وہ کیسے عملی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت مشکل سوال ہے۔ مشکل ہے لیکن اہم ہے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ممکن ہے جو دینی علم کی مہارت اور جمہوری نمائندگی دونوں کو ساتھ لے کر چل سکے؟ خاص طور پر جب ہم اس پر ہونے والی تنقید کو بھی سامنے رکھیں۔ بالکل، یہ سوال ہمیں صرف اقبال کی فکر تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس کے عملی اطلاق کے چیلنج پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ شاید اس پر ہمیں آج بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔